السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرۃ القرآن۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے سورۃ کہف کے رکن نمبر 5 کی قرأت لے کے آئی ہوں۔ ویورز، سورۃ کہف کے رکن نمبر 5 میں آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 44 تک آیات ہے۔ اس سے پہلے ویورز، میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور سامنے لگے بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئیے ویورز، نمبر کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ کہف کے رکن نمبر 5 کی قرأت سماعت ہیں، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقها من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا وعسى ربي أن يؤتيني خير من جنتك يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايات لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اب ان لوگوں سے 2 شخصوں کا حال بیان کیجیے۔ ان 2 شخصوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے اور ان دونوں باغوں کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی لگا رکھی تھی اور دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی اور ان دونوں کے درمیان میں نہر چلا رکھی تھی اور اس شخص کے پاس اور بھی تمول کا سامان تھا۔ تو ایک بار اپنے اس دوسرے ملاقاتی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور مجمع بھی میرا زبردست ہے، اور وہ اپنے اوپر جرم کے اوپر قائم کرتا ہو اپنے باغ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باغ میری مدت حیات ہے
کبھی بھی برباد ہو، اور میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا تو ضرور اس باغ سے بہت زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی۔ اس سے اس کے ملاقاتی نے جو کہ دیندار اور غریب تھا، جواب کے طور پر کہا کہ کیا تو اس ذات پاک کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھ کو اول مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھ کو صحیح اور سالم آدمی بنایا۔ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب حقیقی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور تو جس وقت اپنے باغ میں پہنچتا تھا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور بدن خدا کی مدد کے کسی میں کوئی قوت نہیں۔ اگر تو مجھ کو مال اور اولاد میں کمتر دکھتا ہے تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے، اور اس باغ پر کوئی تقدیری آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ باغ تفتن ایک صاف میدان ہو کر رہ جاوے، یا اس سے اس کا پانی بالکل اندر زمین میں اترا کر خشک ہو جاوے، پھر تو اس کی کوشش بھی نہ کر سکے، اور اس شخص کے سامان تمول کو آفت نے آ گھیرا، پھر اس نے جو کچھ اس باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹہنیوں پر گرا ہوا پڑا تھا، اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کے پاس کوئی ایسا مجمع نہ ہوا کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لے سکا۔ ایسے موقع پر مدد کرنا اللہ پر برحق ہی کا کام ہے، اسی کا ثواب سب سے اچھا ہے، اور اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔